दोस्तों, बड़े ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले एक कॉलेज में बहुत ही दर्दनाक और भयानक किस्म का एक वाक़या पेश आया, जिसकी पहली रिपोर्ट और जिस लड़की के साथ बुरा हुआ है, इसका बयान हम आपके लिए तफ़सील से लेके आए हैं। इस लड़की का नाम हम यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन इसका फ़र्ज़ी नाम हम फ़ातिमा रख लेते हैं और आप लोगों को फ़ातिमा की कहानी इसकी ज़ुबानी सुनाते हैं। फ़ातिमा का कहना है कि ये काम सा दिन था जब मैं कॉलेज गई थी। मेरे घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी कोई बुरा वक्त नहीं देखा था। जो चाहा मिल गया, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेके दिया। मैं अच्छे तरीके से कॉलेज में जाती थी, वक्त पे अपनी फ़ीस देती थी और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। मैंने अच्छे लोगों से दोस्ती कर रखी थी। हमारा क्लास में दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन मेरा मसला भी वही था जिसको मैं मसला कह रही हूँ, जबकि वो कोई मसला नहीं है। अल्लाह की तरफ से करम होता है और ये कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो भी मुझे एक दफ़ा देखता वो मेरी तरफ देखता ही रह जाता था। मेरे रिश्तेदारों ने भी ये बात कही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को कॉलेज में भेजोगे, बाहर भेजोगे पढ़ने के लिए तो कोई और मामला ना हो जाए। पर इनकी सोच तो सिर्फ यहाँ तक जाने वाली थी कि कोई लड़का इसको पसंद कर लेगा या किसी लड़के को पसंद कर लेगी और पसंद की शादी कर लेगी। तब मेरे घर वालों ने कहा कि अगर पसंद की शादी कर लेगी तो क्या बुरा करेगी, पसंद की शादी करना तो इसका हक है। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों के मुंह बंद करवा दिए। मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए मैं भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के अलावा और कहीं दिमाग नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले मुझ पे पैसा लगा रहे हैं। मुझे इनकी मेहनत और अपना वक्त ज़ाया नहीं होने देना। मुझे कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, इसलिए मैं भी बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती थी। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि आज हम लोगों की ट्रीट थी। एक दोस्त थी जिसकी मंगनी हो गई, तो हमने इसे कहा कि ट्रीट दो। वो बहुत अच्छी थी, हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। मैंने आज ही कहा कि आज हम लोगों ने एक क्लास छोड़ी है, अच्छा नहीं, तो कहने लगी तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। जब छुट्टी का वक्त होता था तो मैंने, क्योंकि खुद ही जाना होता था, इसलिए मैं 5-10 मिनट बाद ही निकलती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं होती थी, आराम से निकलती थी, दोस्तों के साथ बातें करती हुई। आज भी जा रही थी, कॉलेज का गेट काफ़ी दूर था। मैं साइड वाली गली से जाती थी। साइड में एक गली थी जहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाती थी। बीच में से जाते हुए काफ़ी देर लग जाती थी और धूप भी सीधी सर पर पड़ती थी। मैं तो छाँव की तलाश में इस गली से जा रही थी। मुझे क्या पता था कि आज के बाद मेरे नसीबों में सिर्फ धूप ही लिखी जाएगी। मैं वहाँ से गुजर रही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया और इसने मेरा नाम पुकार के कहा कि ये आप ही है ना। मैंने कहा कि हाँ। इस टाइम मुझे समझ नहीं आई कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला गया। मेरे गले में ID कार्ड लटक रहा था, इसने वहाँ से पढ़ लिया था। वो बहुत जलाल था, कहने लगा कि आपकी तो फ़ीस जमा नहीं हुई और कुछ कागज़ी कार्रवाई भी रहती है। आपने इस महीने की फ़ीस जमा नहीं करवाई, आपके कुछ अखराजात ड्यू हैं। इसके हाथ में एक कागज़ भी था, कहने लगा कि इसमें आपका नाम है। वैसे मुझे ठीक से अपना नाम नज़र नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो कोई फ़ीस बकाया नहीं रहती, मैंने सारी चीज़ें जमा कराई, मैं तो टाइम पे फ़ीस जमा करवाती हूँ। इसने कहा कि फिर लगता है कोई गलती हुई है। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे जाने दो। तो इसने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती, पहले मुझे पता करना होगा कि गलती से हुई है। मुझे सर से बात करनी पड़ेगी, आपके डिपार्टमेंट हेड से, इसके बाद ही आप जा सकती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है। इसने कहा कि आप तब तक नीचे पार्किंग लॉट में इंतज़ार करें। वहाँ पर इसने मुझे एक कुर्सी रख के दी और कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, खड़ी नहीं रहें। बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था, उम्र में भी बड़ा था। मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में इस कहानी की पहली लाइन भी नहीं आ रही थी जो इस बुरे आदमी के दिमाग में चल चुकी थी। सोच रही थी कि अकेली हूँ, साथ कोई दोस्त होती तो वक्त गुजर जाता। खैर, वो मुझे वहाँ बिठा के पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं सोच रही थी कि या तो उठ के चली जाऊँ या फिर इसके आने का इंतज़ार करूँ। ये ना हो कि कल को प्रिंसिपल के पास चला जाए और कहे कि मैंने तो इस लड़की को कहा था, इसने मेरी बात नहीं सुनी।
میں کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ فیس وغیرہ دی تھی، ہر چیز پوری کرتے تھے۔ جو چیز انہوں نے مانگی، جو کاغذ مانگا، جتنے پیسے مانگے، سب کچھ ٹائم پہ دیتے تھے۔ ساری کاغذی کارروائی سب کچھ سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اور اب ویسے بھی پیپر ہونے والے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن فارم پر نام اور تھا اور شناختی کارڈ پر نام اور تھا، اور وہ بہت زیادہ ذلیل اور خوار ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی کاغذی کارروائی کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو بعد میں بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہی میں کافی پریشان ہو گئی تھی کہ شکر ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو ٹھیک کروانا ہوگا، تو میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کو کلیئر کروا کے ہی جاؤں گی، ورنہ پھر میرے گھر والوں کو بھی میرے ساتھ یہاں بار بار آنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ آپ نے تو فیس ہی جمع نہیں کروائی ہے، پھر سے فیس جمع کروانی پڑ جائے۔ پارکنگ لاٹ میں بھی کچھ لوگ تھے جو یہاں پر اپنے موٹر سائیکل اور گاڑی وغیرہ کھڑی کیا کرتے تھے۔ گاڑیاں تو بہت زیادہ ٹیچر تھی، کچھ اسٹوڈنٹ بھی ایسے تھے جن کے پاس گاڑی تھی کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب میں پارکنگ لاٹ میں ایک طرف بیٹھی تھی تو یہاں پر اچانک سے میری ایک دوست بھی آ گئی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی، کوئی پکی دوست نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بھائی لینے آیا تھا، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، تو میں کوئی لینے نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو خود ہی جاتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر خود جاتی ہو تو پھر بیٹھی کیوں ہو؟ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بیٹھی ہوں، جب اس کے بھائی نے آواز دی۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو انسان گھر جانے کے لیے بڑی جلدی میں ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہ میری کوئی بہت پکی دوست تو تھی نہیں۔ کہنے لگی کہ میرے بھائی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر لیا ہے، اگر بند ہو گیا تو پھر سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اچھا میں چلی جاتی ہوں، تو بھی ٹائم سے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں بھی بس جا رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے سلام لیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں اور نہ یہاں پر آ جائے، وہ بھی پوچھے گی کہ یہاں کیا کر رہی ہوں، کیوں بیٹھی ہوں۔ عجیب لگتا ہے نا، میرا تو جانے کا ٹائم تھا، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ساری جگہ خالی ہو جانی تھی کیونکہ سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ 10-15 منٹ کے اندر ہی رش ختم ہو جاتا تھا۔ ہمارے کالج میں کافی لوگ پڑھتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، لیکن سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے کیونکہ ایک دفعہ چھٹی ہو گئی تو پھر کالج میں کس کا کیا کام۔ آہستہ آہستہ پارکنگ لاٹ بھی خالی ہونے لگا۔ پارکنگ لاٹ کے خالی ہونے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھی بات تھی کہ جہاں پر کوئی نہیں ہوتا تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں۔ جس ڈپارٹمنٹ میں جا کے اسی سیکورٹی گارڈ نے پتہ کرنا تھا، وہ ڈپارٹمنٹ بھی تو قریب ہی تھا، پھر وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ کرتے کرتے وہاں سے سارے لوگ چلے گئے، پھر مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس اب میں چلی ہی جاتی ہوں، اگر پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ آپ مجھے بٹھا کے چلے گئے تھے تو مجھے میرے گھر والے لینے کے لیے آ گئے۔ اس کو کیا پتا کہ میں گھر میں خود جاتی ہوں، پر میں جیسے ہی اٹھ کے جانے لگی تو وہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے، اس سے تو گویا بات تو ختم ہو۔ میں نے کہا کہ جی، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ پارکنگ لاٹ والے ایریے کے وہاں سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا۔ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ کمرہ یہاں بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ وہ سر بھی جا رہے تھے، چھٹی کا ٹائم ہے نا، لیکن میں نے ان کو آپ کے لیے روک لیا کیونکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، یہ نہ ہو کل کو کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ کل فیس کی آخری تاریخ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کل آخری تاریخ ہے، اسی لیے تو میں نے پہلے ہی اپنی فیس جمع کروا دی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں وہ غلط فہمی دور کروا دیتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ جیسے ہی میں اندر گئی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا، مجھے اس کے چہرے پر پہلے کوئی اور جذبات نظر آ رہے تھے اور اب کچھ اور ہی نظر آنے لگا۔ میں سمجھ نہیں آئی کہ اس نے دروازہ کیوں بند کیا،
لیکن اس کے بعد سمجھ آ گئی، جیسے ہی مجھے اس کے ارادے سمجھ آئے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو کسی وین کا ڈرائیور تھا، جو یہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ یا تو آج اسے کسی کو ڈراپ نہیں کرنا تھا یا وہ ڈراپ کر کے واپس آ گیا، تو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، تم لوگوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں بری طرح پھنس گئی ہوں، لیکن مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے جال میں کیسے پھنس گئی، میں کیسے ان کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور اب اس کا نکلنا مشکل ہے، تو اس کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وقت پیچھے جاؤں اور جو غلطی میں نے کی ہے میں اس کو درست کر دوں تاکہ میری جان بچ جائے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہ تو وقت پیچھے جا سکتا ہے اور نہ وقت اس کے پاس مڑ کے واپس آ سکتا ہے، اور اب وہ پھنس چکا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، میرے ہاتھوں اور پیروں میں پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا، اور میرا وجود یہاں پہ لگا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں پھنس چکی ہوں۔ میں کسی وین والے یا رکشے والے کے ساتھ بھی تو نہیں جاتی تھی جو یہ دیکھتا کہ ابھی تک نہیں آئی تو اندر فون کروا کے پوچھتا، یا کوئی لڑکی میرے پیچھے بھیجتا کہ جاؤ جا کے فاطمہ کو بلا کے لے کے آؤ، وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ پھر سب نے جانا ہے، سب نے نکلنا ہے، میں تو اکیلے ہی جاتی تھی اپنے پیروں پہ چل کے۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، میں اگر ویسے دیکھا جائے تو گھر تھوڑا دور تھا، لیکن گلیوں سے ہوتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ گلیاں بھی تو سڑک ہی ہوتی ہیں، لیکن اندر اندر ہوتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ محسوس کرتا ہے، اور بس گلیوں سے ہوتے ہوئے میں اپنے گھر پہنچ جاتی تھی۔ لیکن آج شاید میں اپنے گھر پہنچنے والی نہیں تھی۔ جب 4-5 گھنٹے گزر گئے تو میرے گھر والوں کو بھی میری فکر ہونے لگی کہ میں ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ فون لے جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی، لڑکیاں چوری چوری فون لے کے آتی تھی، لیکن میں اصولوں کی پابند تھی، اسی لیے میں اپنے ساتھ کبھی فون نہیں لے کے جاتی تھی کہ میرے گھر والے فون کر کے ہی پوچھ لیتے کہ میں کہاں ہوں اور ابھی تک آئی کیوں نہیں ہوں۔ میرے گھر والے میرے کالج والوں کے پاس آ گئے اور ان سے پوچھ تاچھ کرنی شروع کر دی کہ ہماری بیٹی ابھی تک نہیں آئی۔ میرے گھر والے پریشان ہوئے ہوں گے، انہوں نے پہلے میرا انتظار کیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ کہیں لیٹ ہو گئی ہوگی، کیونکہ میں کبھی کبھی لیٹ بھی جاتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا کہ راستے میں کبھی رش ہوتا یا میری ایک دوست کا گھر تھا، اگر بہت زیادہ گرمی ہوتی تو میں اس کے گھر تھوڑے دیر بیٹھ جاتی تھی، ٹھنڈا شربت پیتی تھی، تھوڑا اپنے آپ کو نارمل کرتی تھی کہ ان کے ایسے گرمی میں پیدل جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ دوست کے ساتھ بیٹھی تو باتوں میں لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری امی اس کے نمبر پہ کال کر کے پوچھتی تھی کہ فاطمہ، یہ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ادھر ہی بیٹھی ہے، گرمی زیادہ تھی۔ امی کہتی تھی کہ چلو جب سورج اتر جائے تو تب اسے کہنا کہ آ جائے، نہیں تو کبھی کبھی میں اپنی دوست کے ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی چلی جاتی تھی۔ اس طرح کے معاملے ہوتے رہتے تھے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے گھر والوں نے 4 سے 5 گھنٹے کا انتظار کیا ہی ہوگا، اور پھر میری دوست کے گھر فون بھی کیا ہوگا، اور جب اس نے بتایا ہوگا کہ میں وہاں پر نہیں ہوں تو وہ لوگ کتنا زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے۔ میں میرے گھر والوں کو پارکنگ لاٹ ہی میں مل گئی، اور انہوں نے مجھے جس حال میں دیکھا وہ وہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو اسپتال میں ہی کھلی۔ اس فاطمہ نامی لڑکی نے جب ہمیں یہ ساری بات بتائی تو ہم لوگ بھی پریشان رہ گئے کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ایک چلتے پھرتے کالج میں، جو کہ شہر کا سب سے مشہور کالج ہے، وہاں پر اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک سیکیورٹی گارڈ اور وین والے نے مل کر ایک لڑکی کو بھی ان کو بنا لیا، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے فاطمہ کے گھر والوں سے بات کی کہ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ہم نے سیدھا کالج ہی آنا تھا کیونکہ وہ صبح کالج ہی آئی تھی۔ پہلے جب کالج والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، یہاں تو اتنی ساری لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کالج کی ہی اسٹوڈنٹ ہے، پر اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ کہاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مدد آپ کہتے ہی ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، یہیں کہیں ہوگی، یا ادھر نہیں ہوگی تو کہیں اور ہوگی، یا پھر کسی کے ساتھ کہیں گئی ہوگی۔ ایک دفعہ چھٹی ہو جاتی، لڑکی کالج سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ کالج والوں کا رویہ ہمارے ساتھ اتنا برا تھا کہ جیسے ہم لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے تو انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم کہاں سے تلاش کریں۔ فاطمہ کے گھر والوں نے بتایا کہ پھر ہم لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، اس کی کلاس تک گئے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں گئے، کچھ کلاسز بند تھی، پھر بھی ہم نے اندر سے جھانک جھانک کے دیکھا، پھر پارکنگ لاٹ والے ایریے میں چلے گئے، پھر اس چھوٹے سے کمرے کی طرف گئے جہاں پر ہماری بیٹی بے ہوشی کی حالت میں ملی، جسے دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے، فوراً ہسپتال لے کے بھاگے۔ جب اسپتال گئے تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہماری پھول سی بیٹی، جسے ہم نے پڑھائی کرنے کے لیے گھر سے بیچا تھا اور جو ایک اچھی لڑکی تھی، پڑھائی میں اچھی تھی، صرف پڑھائی میں ہی دل لگاتی تھی، آج اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو اسپتال والوں کے حوالے کیا، ساتھ ہم گھر والوں کو چھوڑا، اور جو گھر کے مرد تھے وہ پھر سے کالج گئے اور ان کو جا کے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اتنے میں ہماری کالج والوں سے لڑائی ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کی بیٹی نے خود ہی سے کوئی چکر چلایا ہوگا اور یہ کوئی اندر کی بات ہوگی، ہمارا کالج اس میں ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں نے یہ بات باہر کی تو پھر ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہم لوگ انہی لوگوں سے جھگڑا کر رہے تھے، جب پتہ چلا کہ فاطمہ کو ہوش آ گیا ہے تو پولیس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آپ میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے بیان دینا ہے۔ جیسے ہی وکٹم ہوش میں آتا ہے سب سے پہلے اس کا بیان لیا جاتا ہے، اور پولیس والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بیان لے سکیں، کیونکہ پولیس میں کمپلین بھی ہم کر چکے تھے، ہم نے خود پولیس کو شامل کیا تھا، تو اب انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ فاطمہ کی ماں اور اس کے گھر والے اس سے ملنا چاہتے تھے، اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن پہلے پولیس والے اندر بھی، ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ اس نے جا کر فاطمہ سے تفصیلی بیان لے لیا، وہی بیان جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو سنایا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ فاطمہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس نے بھی بتایا کہ کس نے کیا ہے، تو پھر سے کالج کا رخ کیا گیا۔ فاطمہ کی ماں باپ کے دل میں بہت ہی زیادہ غصہ اور خلش تھی، ظاہر ہے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ لوگ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، آپ کے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے کوئی اتنی بڑی مصیبت سر پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ تو وہ برا وقت ہے جو کسی دشمن پر بھی نہ آئے۔ اس برے وقت میں تو انسان کا دماغ ہی بند ہو جاتا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں ملتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، جس نے ڈپارٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہوا، جس کا کمرہ نزدیک تھا، جس ڈپارٹمنٹ سے فاطمہ کا تعلق تھا، ان کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ کالج میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ہمارا کام صرف ان کو پڑھانا، اور آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ہفتے سے چھٹی پر ہے، کالج والوں کو شاید پہلے ہی سے پتہ چل گیا تھا یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اپنا نام بچانے کے لیے اس گارڈ کو بھی وہاں سے غائب کروا چکے تھے، یعنی کہ منظر سے غائب کروا چکے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ تھی، انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے کالج کا نام بدنام کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر یہ خبر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تو ہم اس خبر کو کبھی بھی سچا تصدیق نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کی لڑکی تو کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا چکر چلایا ہو، کیا کھچڑی پک رہی ہو، گھر والوں کو کیا پتہ، وہ تو بھیج دیتے ہیں، ہمیں بھی کیا پتہ، ہم لوگ تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارا کام تو ان کو پڑھانا ہوتا ہے، گھر سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی اور اب ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اس عورت کو پتہ تھا کہ اب اس کا کالج کا نام بدنام ہونے والا تھا، اگر میڈیا والوں کو پتہ چل جاتا یا کسی
तरह ये बात सोशल मीडिया पे फैल जाती तो फिर इसके बाद क्या होता। सोशल मीडिया पे आजकल जो बात फैल जाती है वो हर बंदे तक पहुंच जाती है, क्योंकि हर दूसरे इंसान के हाथ में फ़ोन है। अब लोग पुलिस से ज़्यादा सोशल मीडिया से डरते हैं। इस औरत का रवैया, इसकी ज़बान बहुत ही कड़वी थी। पता नहीं इसकी अपनी बेटियां थी या नहीं, जो इसको ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये क्या कह रही है, और इस मामले को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही थी। किसी की बेटी का सवाल था, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं थी। इसको बस अपने कॉलेज की इज्जत की पड़ी थी, और ये यहाँ की मालिक भी नहीं थी। ये तो खुद किसी की गुलाम थी, लेकिन इसे अपनी तनख्वाह प्यारी थी, और ये इस मामले को हैंडल करके कल को इस कॉलेज के मालिक से शायद कोई इनाम वसूल करना चाहती थी। इसकी तो इतनी सी बात थी, लेकिन जहाँ पूरा घेरा दांव पे लगा हुआ था। यही बात हुई कि जब खबर इधर उधर फैल गई, जब पुलिस वालों ने आगे बातचीत शुरू की, तो इनका कहना था कि ये झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फातिमा के घर वालों ने वही किया जो ऐसे मौके पर टिपिकल लोग करते हैं। उन्होंने पुलिस वालों को रिपोर्ट भी करवाई और कॉलेज वालों से भी दो दो हाथ किए। इनसे बात की, चीखें चलाई, वहाँ पे शोर डाला, लेकिन इसके बाद इस बात को सब ख़त्म करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। बस हमारी बेटी की जान बच जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फातिमा की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि इस कहानी में हम लोग आपको ठीक तरह से खुल के बता भी नहीं सकते कि इसके साथ क्या हुआ था। और फिर वही हुआ कि 4 दिन के बाद वो लड़की इस दुनिया से चली गई। वो इस दुनिया से जा चुकी तो इसके घर वालों से ज़्यादा बुरी हालत और किसी की भी नहीं थी। इनके साथ बहुत बुरा हुआ था। इनकी जवान जहां बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, और वो इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर ने कहा कि 4 दिन ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर गुजर गए तो लड़की की जान बच जाएगी। लेकिन वही बात हुई कि जब चौथा दिन गुजर गया और इसके ऊपर से 3 घंटे गुजर गए, तो सब लोग सोचने लगे कि बस डेंजर टाइम पीरियड तो गुजर गया है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फातिमा के सिर्फ जिस्म पर चोट नहीं लगी थी, इसके दिल और इसकी रूह पर भी जख्म लगे थे, और डॉक्टर सिर्फ इसके जिस्म का ही इलाज कर सकते थे। दिल और रूह के जख्मों का इलाज जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। यही वजह थी कि शायद वो जीने की आस छोड़ चुकी थी, तभी तो इस दुनिया से चली गई। इसकी ब्रेन पावर ख़त्म हो चुकी थी, और इसकी बॉडी भी इतनी पावर नहीं थी। वो इस दुनिया से क्या कहेगी। इसके बाद इसके दोस्तों तक ये बात पहुंच गई, यानी कि स्टूडेंट पार्टी तक, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट भी थे और फातिमा के अच्छे दोस्त भी थे। इसे पूरा डिपार्टमेंट जानता था, क्योंकि वो हमेशा टॉप करती थी। जब इन लोगों तक ये बात पहुंची, पहले तो वो लोग फ़ोन कर रहे थे कि फातिमा कहाँ है, किधर है। फातिमा के पास फ़ोन था जो वो अपने घर में रखती थी। इसके दोस्त वगैरह फ़ोन पर भी मैसेज कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जब वो खुद ही ऐसी हालत में थी तो इसका फ़ोन किसने देखना था। लेकिन फिर फातिमा की अम्मी ने ही इसकी सबसे करीबी दोस्त को ये सब कुछ बता दिया कि फातिमा के साथ ये हुआ है। वो तो इस दुनिया से भी जा चुकी है, 4 दिन हो गए थे। इसके बाद स्टूडेंट्स में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई, और उन्होंने एहतजाज करने का इरादा कर लिया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे कि एक लड़की बेचारी जो बड़ी मुश्किल से पढ़ने आती है। ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि हमारे माशरे में लड़कियों की पढ़ाई आज भी एक बहुत बड़ा महाज है, जिसे बहुत कम लड़कियां ही पार कर पाती हैं। नहीं तो एफए या मैट्रिक कराने के बाद घर बैठा लिया जाता है। ऐसे में अगर एक लड़की कॉलेज लेवल तक पहुंचती है, बड़ी डिग्री तक पहुंचती है, तो इसके पीछे ना सिर्फ मेहनत होती है, बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। इसके माँ बाप का भरोसा होता है, और इसके ख्वाब होते हैं, और इन सारे ख्वाबों और भरोसे को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया जाता है, ये हम लोगों ने नहीं होने देंगे। एहतजाज शुरू हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। कॉलेज में सब स्टूडेंट एहतजाज में हिस्सा लेने लगे, और कॉलेज की चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाने लगे। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना था, ताकि इनकी तरफ देखा जाए। एहतजाज असल तो वजह लेने का एक तरीका ही होता है, हमारी तरफ देखा जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और तवज्जो ऐसे कभी भी नहीं मिलती। आप चुप करके खड़े हो जाएं, खुद ही इंसाफ चल के आपके पास आ जाए। इसके लिए लड़ना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। स्टूडेंट भी यही कर रहे थे। स्टूडेंट का मुतालबा था कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का अपने ऊपर इतने सारे पैसे लगाकर अपने ख़ानदान वालों के खर्चे करवा कर, माँ का सोना बिकवा के, बाप की कमेटी बिकवा के, अगर किसी तरह कोई आला डिग्री हासिल कर लेता है,
کچھ بن جاتا ہے، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت یقینی ہے؟ اس کی زندگی اور اس کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ایک لڑکی اتنا کچھ پار کر کے اس مقام تک پہنچ گئی کہ کچھ بن کے دکھایا، تو پھر اس کی کوئی سیکورٹی ہی نہیں، اور پھر اس طرح کے کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور سارا قصہ ختم، عوام ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار کون؟ اس کی ذمہ داری کون لے گی؟ یہاں پہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا، اچھے نمبر لیے، سارے خاندان والے خوش ہوئے، مٹھائی بانٹی، وہ کس مقام تک پہنچ گئی، لیکن جب اسے نوکری ملی اور وہ نوکری کرنے کے لیے آفس جاتی ہے، وہاں پر کوئی اس پہ بری نظر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب کوئی لڑکی ڈاکٹر بن جاتی ہے، ڈاکٹر بننا تو سب سے مشکل کام ہے، اس کے گھر والے بھی اس پہ پیسہ لگاتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ دن رات محنت کرتی ہے، اپنی زندگی کے 5 سے 7 سال اعلیٰ تعلیم کو دیتی ہے، بڑی مشکل سے نمبر لے کر پاس ہوتی ہے، اچھی ڈاکٹر بنتی ہے، پھر ایک دن اس کے ساتھ جو کچھ برا ہو جائے، ہسپتال میں اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، پھر اس کا ذمہ دار کون؟ لوگ تو ایسے حادثوں کو خودکشی کا نام دے دیتے ہیں۔ فاطمہ کے ساتھ جو حادثہ ہوا، اس کو بھی خودکشی کا نام دیا جا رہا تھا۔ لڑکی نے پارکنگ لاٹ میں جا کے خودکشی کر لی ہے، جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اس نے کسی ٹیسٹ میں نمبر کم لیے تھے، یا اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، کوئی اندرونی معاملہ تھا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہاں تک کہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ نے ایک سوسائڈ نوٹ بھی دکھا دیا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے لکھتا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ وہ 6 ہتھکنڈے اپنائے جا رہے تھے، کیونکہ کل کو ہینڈ رائٹنگ سے پتہ چل جاتا کہ یہ فاطمہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی ہی نہیں، لیکن لوگ تو بات ایک دفعہ کر دیتے ہیں، پھر بات ادھر سے ادھر پھیل جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت پھیلتی ہیں، لوگ بنا تصدیق کیے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم آپ تک جو رپورٹ لے کر آئے ہیں بالکل سچی ہے، اس میں اصلی لوگوں کے بیان بھی ہیں، اور اوپر نیچے کی تفصیلات بھی بہت ہی شارٹس نوٹس پہ یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور آپ لوگوں تک پہلے پہنچانے والے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ دی گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پیر کے دن سب اسٹوڈنٹ میں احتجاج کرنے کا ارادہ کیا اور اس دن بھی احتجاج کیا، تو احتجاج میں کسی طرح پولیس کو بلا لیا گیا، اور پولیس نے احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹ کو روکنے کے لیے وہی سب کچھ کیا جو پہلے بھی کرتی ہے۔ جب آپ کسی ایسے احتجاج میں پھنس جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان پہ تو نہیں بنی، لیکن جہاں پہ بھی بن جاتی ہے، کیونکہ اسی احتجاج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ بھی اس دنیا سے چلا گیا جو اپنی ساتھی اسٹوڈنٹ کے لیے انصاف مانگنے کے لیے آیا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلا ہوگا تو اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ آج اس نے واپس نہیں جانا، لیکن وہ اس احتجاج کی نظر ہو گیا۔ اب فاطمہ کے ساتھ ساتھ سب لوگ اس کے لیے بھی انصاف مانگ رہے تھے۔ پولیس اپنی آئی پہ آ گئی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک پولیس والے کو روکا اور کہا کہ تم لوگ تب کہاں تھے جب جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تب سوئے ہوئے تھے؟ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی آنے کا حکم ہوا ہے۔ تو کہنے لگا جو حکم دیتا ہے وہ بہت بڑا دکھلاوا ہے کہ جب اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو پولیس کو گھروں کا خبر ہی نہیں ہوتی، اسٹیشن چاہیے ساتھ ہو چاہے 2 فٹ کی دوری پر ہو، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب کوئی اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو تم لوگ سارے لائن بنا کے ہتھیار لے کر پہنچ جاتے ہو۔ اس پولیس والے کے منہ سے سچ نکل گیا اور اس نے کہا یہ تو بڑے افسروں کے کام ہیں، ہمیں تو جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، بڑے افسروں کو جب ہو کر ملتا ہے تبھی وہ نکلتے ہیں، آگے پیچھے وہ سوئے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ پہلو ہے جو اس آدمی کے منہ سے نکلا۔ ابھی احتجاج جاری ہے، لوگوں نے آج کے دن کا احتجاج رکھا تھا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن جب وہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ جس نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ برا کروں گی اگر کالج کا نام آیا، جب اس کو کہا گیا کہ وہ باہر نکل کے سوالوں کے جواب دے تو وہ اپنے آفس میں دبک کے بیٹھی رہی اور اس نے باہر آنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس کے بعد وہاں سے چلی گئی اور کالج نے احتجاج سے بچنے کے لیے اگلے دن کی چھٹی دے دی تاکہ نہ اسٹوڈنٹ کالج میں آئیں اور نہ ہی احتجاج کریں اور کسی طرح یہ معاملہ دب جائے، کیونکہ ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، 3-4 دن تک لوگ بولیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چھٹی دینے سے معاملہ حل ہوگا، کیونکہ کل پھر سے لوگ نکلیں گے اور پھر سے انصاف مانگیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، اس ملک کے اسٹوڈنٹ کو جگہ دیا گیا ہے، اب انہوں نے نہیں رکنا، اگر یہ ابھی نہیں بولتے تو یہ بہت بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ جو آج ایک لڑکی کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کو دوسری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
पुलिस वालों का कहना है कि मुजरम भाग गया है, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि मुजरम बिल्कुल भी नहीं भागा है, खुलेआम धंधनाता फिर रहा है। इनका कहना है कि वो दोनों मुजरम हमारे हवाले कर दिए जाएं, वो सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जिन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया, इनको अवाम के हवाले कर दिया जाए। अगर हमारा इंसाफ नहीं किया जाता तो हम अपना इंसाफ खुद ही करेंगे। बहुत से स्टूडेंट जख्मी भी हुए, जिनको बहुत बुरी हालत में अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। लेकिन सलाम है इनके जज्बे को जो अभी भी पीछे नहीं हट रहे। या तो ये कॉलेज बंद होगा या फिर इंसाफ मिलेगा। अगर कॉलेज बंद हुआ तो भी बहुत से स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कॉलेज में अब क्या किसी लड़की की इज्जत महफूज है जहाँ पर ये सब कुछ करना इतना ज़्यादा आसान हो। फातिमा इस दुनिया से चली गई, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह बात भी बहुत ही अजीब है कि इसको भी बेवकूफ़ बना लेना इतना आसान था। शायद इसमें भी कॉलेज वालों का हाथ है कि अगर किसी की फ़ीस लेट हो जाती थी तो शायद वो इस पर इतना दबाव डालते थे कि फ़ातिमा के लिए ये बात बहुत ही बड़ी परेशानी की साबित हुई थी कि अगर वाकई में मेरी फ़ीस लेट हुई तो फिर मुझे बाद में सवाल जवाब करेंगे या मुझे बाद में जलील होना पड़ेगा। इसलिए शायद वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि सिक्योरिटी गार्ड की सारी बातें मानती गई। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं और सोशल मीडिया पे झूठी खबरें उड़ाई गई हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनको पेश किया गया है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस एहतजाज में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आप भी पोस्ट लगाएं सोशल मीडिया पर, इस मुद्दे को उठाएं और अपनी राय का इजहार करें ताकि किसी तरह अक़ाम बाला तक ये बात पहुंच जाए कि अवाम आराम से नहीं बैठी है और इस बात को भूलने वाली है नहीं है, क्योंकि इसी तरह हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर बन चुका है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर 80% खबरें झूठी होती हैं। अगर ऐसा होता तो फिर जो वीडियो पैगामात सोशल मीडिया पर जारी किया जाते हैं क्या वो झूठ हैं? इनको देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच हैं या झूठ हैं। आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी के साथ जब इतना बुरा हो जाता है तो हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि दर्द तो वही होता है जो आपको खुद हो रहा हो, तकलीफ़ वही होती है जिसके अंदर आप खुद फंसे हो, मुसीबत वही होती है जो आपके अपने सर पे नाच रही हो। किसी और की मुसीबत, किसी और का दर्द, किसी और की तकलीफ़ हमारे लिए सिर्फ एक ख़बर होती है, लेकिन ये ख़बर बिल्कुल सच्ची है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं इस लड़की की तकलीफ़ का और इसके घर वालों की तकलीफ़ का, और इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें। ये हमारी पहली रिपोर्ट थी जो हम आप तक ले